السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال تعالی: ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تمام قسم کی تعریف توصیف اللہ کے لیے ہے، اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے ہمارے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ سورۃ النحل ہے۔ یہ سورہ نمبر 16 ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور اور چوتھے دور میں یہ سورت نازل ہوئی۔ غالباً 12 نبی میں یہ سورت کا نزول ہوا۔ سورۃ النحل جو ہے موضوعات کے حساب سے جو ہے سورہ ابراہیم کی جیسی ہے۔ سورہ ابراہیم کے متعلق ہم 2 دن پہلے معلوم کیے تھے، جس میں شکران نعمت اور کفران نعمت کے متعلق بتلایا گیا تھا کہ شکر گزاری کے تعلق سے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ نحل کے اندر بھی اسی طرح سے تفصیلات کے ساتھ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا لائیں، شکر بجا لانا چاہیے۔ اور اللہ کی نعمت، اللہ رب العالمین نے سورہ کے اندر بہت سارے نعمتوں کو ذکر کیا ہے، بیان کیا۔ اس کے بعد کہا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر تم شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اس لیے چاہیے کہ تم جب اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تو تم اس کا حق کیسے ادا کر سکتے ہو؟ یہ چیز اس کے اندر بتلائی گئی۔ سورہ نحل مطلب اس کے اندر جو ہے، نحل کے معنی اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، مکھی جو ہے ننھی منی، وہ شہد کی مکھی اس کو کہتے ہیں۔ مکھیوں کا ذکر ہے اس میں، شہد کے مکھیوں اور ان کی زندگی اور ان کا جو سسٹم ہے، اس کے تعلق سے سورہ کے اندر بتلایا گیا ہے۔ اسی لیے سورہ کا نام سورۃ النحل رکھا گیا ہے۔ سورہ نحل کے اندر اگر دیکھیں، خصوصاً اس کے اندر جو ہے وہ فیمیل جنڈر جو ہے اس کے تعلق سے خطاب کیا گیا ہے بار بار۔ اور جو ہم سوچتے ہیں کہ سائنسدان بھی آج کہتے ہیں کہ فیمیل جنڈر جو ہے وہ فیمیل ورژن ان کی کیا ہے، لیڈ کرتی ہے، قیادت کرتی ہے، وہ چیز اس میں بتلائی گئی۔ اور لیکن اللہ رب العالمین بھی دیکھیں جگہ جگہ فکولی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کلی یعنی جو فیمیل جنڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو سائنسدان بھی اس پر تعجب کرتے ہیں۔ عام طور سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی لیڈ ایسا کر رہا ہوگا جو میل ہوگا، وہ لیڈ کر رہا ہوگا اسے، اور جو وہ کر رہا ہوگا لیڈ، ایسا ہمیں خیال آتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جو ہے ان کے اندر ایک کوئن ہوتی ہے، وہ اس کو رہنمائی کرتی ہے، جو شہد کے بوٹے کے اطراف رہتی ہے، دور دراز سے شہد لا کر جمع کرتی ہے، ان کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ اور جب ہم دیکھیں تو اس میں بہت سارے نقطے بھی ملتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب یہ کہا کہ مخاطب کس کو کیا، فیمیل کو، تو اس میں یہ نقطہ ملتا ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کے جانب سے ہے، قرآن اللہ کے جانب سے ہے، اور اس لیے کہ اس کی آیتیں جب سائنسدان دیکھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو بتایا گیا ہے یہ تو حقیقت میں مبنی ہے، ہم اب معلوم کر رہے ہیں، پہلے سے یہ چیز آ گئی ہے، وہ تعجب کرتے ہیں۔ یعنی جو شہد کی مکھی کو بنایا، جو اللہ رب العالمین نے شہد کو بنایا، وہی قرآن کی ان آیتوں کو نازل کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں، اگر اس میں بہت سارے نعمتوں کا ذکر آتا ہے، اس میں سے ایک نعمت کیا ہے، شہد ہے، شہد کی مکھی کا ذکر ہے۔ اس میں یہ بتلایا گیا شہد کی مکھی جو ہے دور دراز کا سفر کر کر جو ریسورسز جمع کرتی ہے اور جو فائدہ حاصل کرتی ہے، جمع کرتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بہت بہترین چیز دیتی ہے۔ اس میں یہ سبق ہے کہ ہمارے لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ دنیا سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جب اس سے جو چیز نکلے وہ توحید نکلے، شرک نہ نکلے، اس سے جو چیز نکلے وہ فرما برداری نکلے، نافرمانی نہ نکلے، وہ چیز اس کے اندر بتلائی گئی۔ اور سورہ نحل ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اس کے اندر یہ اللہ رب العالمین نے خصوصاً دعوت کا ذکر دیا ہے، دعوت کے احکامات کیسا دینا چاہیے، دعوت اس کا ذکر آتا ہے، دعوت کے کام پر ابھارا گیا ہے، اس کے اصول بتائے گئے ہیں، ضوابط و ضوابط بتائے گئے ہیں۔ ادعو الی ربک بالحکمت
ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ذریعے۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت دانائی جو ہوتی ہے، قرآن سنت اور حق کے ذریعے اللہ کی طرف تم بلاؤ۔ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ذریعے تم لوگوں کو بلاؤ۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اور ایک چیز وجادلہم باللتی ہی احسن، اور تم لوگوں کو کیا ہے جدال بالاحسن کے ذریعے بلاؤ۔ اگر کوئی بات نہ مانے، بحث کرے، تو اس کو اچھی طرح سختی کے بجائے نرمی کے ذریعے اس کو سمجھا کر سیدھے راستے اللہ کے راستے کی طرف لاؤ۔ یہ تین چیزیں بتلائے گئے ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف حکمت سے مان جاتے ہیں، سمجھ میں آ جاتا ہے ان کو، بعض لوگ نصیحت کے ذریعے سمجھ جاتے ہیں، بعض لوگ کیا ہے جدال بالاحسن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اتمام حجت ان کے لیے کافی ہو جاتی ہے، یہ بتلاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی رعایت کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، لوگوں کی ان کی سمجھ کا اعتبار کرنا چاہیے، ان کے عقلوں کا اعتبار کرنا چاہیے، اور ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ کر اسے سمجھ کر ہم دعوت دیں گے تو جبھی ہماری دعوت کامیاب ہو سکتی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام جبھی صحیح طریقے سے ادا ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات بتلائی گئی اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے پھینکنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ بعض لوگ جانوروں بھی دیکھیں گے، بعض اس میں سخت ہوتے ہیں، بعض نرم ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی بعض کا مزاج سخت ہوتا ہے، بعض کا نرم ہوتا ہے۔ ایک ہی لاٹھی سے کرنے کی کوشش کریں گے تو دعوت کا کام ادا نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ کیا ہے حکمت سے ماننے والے ہوتے ہیں، بعض لوگ اچھی نصیحت کے ذریعے ماننے والے ہوتے ہیں، بعض لوگ جدال بالاحسن کے ذریعے ماننے والے ہوتے ہیں۔ ان کے کیٹیگری دیکھنا پڑتا ہے، ان کے لیول آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے ان کو سمجھ کر ہم دعوت کا کام جب کریں گے تو صحیح طرح سے دعوت کا کام ادا ہو سکتا ہے۔ اس سورہ کے اندر یہ بتلایا گیا ہے۔ اس میں یہ سبق بھی ملتا ہے سورۃ النحل کے اندر کہ سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے عبرت حاصل کرتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ لوگوں سے عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنے والا وہی عقل مند اور سمجھدار آدمی ہے۔ اس کے اندر بتلایا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، تم زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا انجام کیا ہے۔ ان سے نصیحت حاصل کرو، جھٹلانے والوں کے جو اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ کیا، ہلاک کیا، ان سے عبرت حاصل کرو۔ یہ سبق دیا تھا اللہ رب العالمین۔ سورۃ النحل میں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ سوال کرنا کیا ہے علم کی کنجی ہے، سوال کرنا علم کی کنجی ہے۔ جب کوئی معاملہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو ہم اہل علم سے پوچھنا چاہیے، اس کا بھی ذکر اس کے اندر آتا ہے۔ جب ہمیں کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو اہل علم سے پوچھیں، یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر سے، جو اہل علم ہے ان سے پوچھو، اور جو چیز معلوم نہ ہو تو معلوم کرنے کی کوشش کرو، چاہے دنیاوی معاملات میں ہو تو دنیاوی معاملات میں پوچھنے کی کوشش کریں، دینی معاملات میں ہو تو علماء کرام سے رجوع کریں، کوئی چیز معلوم نہ ہو تو معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ وہی چیز اس میں ایک سبق ملتا ہے۔ اور ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ داعی کے ذمے ہدایت دینا نہیں ہے، داعی کے ذمے ہدایت دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا کام صرف ابلاغ ہے، پہنچا دینا ہے، اس کا کام ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ یہ بات اس کے اندر معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر وہ اعراض کر لیں، منہ پھیر لیں، تو تمہارا کام صرف کھلم کھلا پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا اگر وہ اعراض کر لیں تو تمہارا کام پہنچانا ہے، ماننا ہے نہ ماننا ان کا کام، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اور اگر آئیے اب ہم دیکھتے ہیں سورۃ النحل کے عملی پہلو بھی ہے کچھ، اس پر بھی غور کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ سورۃ النحل کو بغور مطالعہ کریں، اور اس میں اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں بتائی ہیں ان نعمتوں کو ایک ورق پہ لکھنے کی کوشش کریں، لکھیں، اور اس پر ان نعمتوں کا اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ایک ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ دودھ جیسی عظیم نعمت کا بھی شکر ادا کریں، اور اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا شکریہ ادا کریں جس اللہ نے گوبر اور خون کے درمیان سے کیا ہے خالص دودھ کو نکالا۔ یہ اس سے بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے، ایک نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت رکھا ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ چوپایوں کے پیٹوں سے خون اور
گوبر کے درمیان سے، فضلے کے درمیان سے کیا ہے، خالص دودھ کو نکالا ہے، دودھ تمہارے پینے کے لیے بڑی آسانی سے پی سکتے ہو اس کو۔ اس پر بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، شکر بجا لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ زمین پر رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اگر بہترین گھر دیا ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے، اس کا بھی، کیونکہ خوبصورت گھر بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتا ہے، اس کا بھی شکر بجانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے گھروں کو سکونت کا جگہ بنائی، سکون حاصل کرنے کی جگہ بنائی۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے جب ہم اللہ رب العالمین گھر دیا ہے تو اس کا بھی شکر، نعمت ادا ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ ہمیں چاہیے کہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین اگر ہمارے کان دیا ہے، آنکھیں دی ہیں اور دل دیا ہے تو اس کو بھی شکر ادا کریں۔ اگر یہ نہ دیتا، اگر محروم کر دیتا تو ہم کیا کرتے؟ اگر یہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، تو اس کا شکر ادا کریں۔ دل سے جس سے انسان خیالات آتے ہیں، سوچتا ہے، جب بڑا ہوتے رہتا ہے اور اس کے خیالات اور پختہ ہوتے رہتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرمایا، اللہ رب العالمین نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر اللہ رب العالمین نے تمہارے کو آنکھ دی، کان دی اور دل دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ پورے سورے کے اندر یہی اللہ رب العالمین کے شکر گزاری کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے قبل کیا ہے، اعوذ باللہ تعوذ پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تاکہ ہم شیطان کے شر سے، اس کے فتنوں سے بچ سکیں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پڑھے تو تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ شیطان کے فتنوں سے، اس کے شر سے بچ سکیں۔ یہ بھی اس کے اندر بات بتلائی جا رہی ہے۔ اور اس سورت کا اگر مقصد دیکھیں تو پورے سورت میں ہمیں اللہ رب العالمین یہی بتلا رہا ہے کہ نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، یہی اس کا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان سوروں سے سبق حاصل کرتے ہوئے اور ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔